السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، سارا انعام قتل کیس میں بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آج سیشن عدالت نے سارا انعام قتل کیس میں ملزم شاہنواز امیر اور ان کی والدہ سمینہ شاہ پر فرد جرم عائد کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے 14 دسمبر کو پروسیکیوشن کو گواہان کو پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سمینہ شاہ کی جانب سے ان کا نام اس کیس سے خارج کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن عدالت نے ان کا نام اس کیس سے خارج کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قتل کا یہ وقوع 23 ستمبر کو رونما ہوا تھا، اور اس قتل کی تحقیقات کرنے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں جمع کروایا تھا، اور جس کی روشنی میں آج ان دو ملزمان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اب پہلے تو یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی تھیں کہ جو چالان عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس میں کیا کیا تفصیلات جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ آج عدالت میں اس حوالے سے کچھ تفصیلات آئی ہیں، اور ان میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ قتل کی وجہ ہے، جو کہ کچھ عرصے سے معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ ملزم شاہنواز امیر نے سارا انعام کو قتل کیوں کیا تھا۔ اس کے علاوہ چالان میں بہت سی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 نومبر کو سارا انعام دبئی سے پاکستان اسلام آباد چک شہزاد فارم ہاؤس آئی تھی، جہاں پر ملزم شاہنواز امیر نے ڈمبل مار کر اپنی اہلیہ سارا انعام کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس چالان میں جو چالان عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس میں ملزم شاہنواز امیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنی اہلیہ کو ڈمبل مار کر قتل کیا، اور قتل کی وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ اس کی جو اہلیہ تھی سارا انعام، وہ اسے بر وقت رقم فراہم نہیں کرتی تھی جس کا وہ مطالبہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اپنی اہلیہ سے جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے اس نے سارا انعام کو موبائل پر واٹس ایپ کے ذریعے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا ریکارڈ بھی پولیس نے حاصل کر لیا، اور یہ طلاق کنفرم بھی ہو گئی ہے۔ شاہنواز امیر کا کہنا ہے کہ طلاق دینے کے باوجود جب میں نے اس کو طلاق دے دی تو سارا انعام اپنی اس رقم کا جو وہ شاہنواز امیر کو دے چکی تھی اس کا حساب کتاب کرنے پاکستان آئی، اور اس نے اس رقم کا اس سے حساب مانگا، اپنی گاڑی کے حوالے سے اس سے مطالبہ کیا جو گاڑی وہ اپنے نام کرا چکا تھا، اور ملزم کا کہنا ہے کہ اس حساب کتاب کے دوران اس کا سارا انعام سے جھگڑا ہوا تو اس نے اس کو شو پیس اٹھا کر دے مارا۔ جب سارا انعام کو اس نے شو پیس مارا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، لہٰذا اس کی یہ آواز باہر نہ جائے، اس کو فوری طور پر دبانے کے لیے اس نے اس کو ڈمبل مارنا شروع کر دی، اور ڈمبل مار کر اس کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد شاہنواز امیر کا یہ اقرار کہ سارا انعام شور مچا رہی تھی، اور شور مچانے کی وجہ سے اس نے اس کو ڈمبل مار کر قتل کیا۔ سمینہ شاہ کو گرفتار کرنے اور قتل کے اس کیس میں سمینہ شاہ کے ملوث ہونے کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ سمینہ شاہ اس سے پہلے ہمیشہ یہی بات جو ہے وہ کرتی رہی ہیں کہ انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوئی کہ شاہنواز امیر کے کمرے میں کیا ہوا ہے، کیونکہ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اب شاہنواز امیر کا یہ کہنا کہ سارا انعام چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اس کو ڈمبل مارا اور قتل کیا۔ اب چالان میں جو آلہ قتل ہے، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے قتل کے مقدمے میں، وہ آلہ قتل کا برآمد ہونا ہوتا ہے۔ اس قتل کیس میں یہ آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچی تھی تو ملزم نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کمرے میں بند کر لیا۔ جب اس کا کمرہ کھلوایا گیا تو اس کی شرٹ پر اور اس کے ہاتھوں پر خون کے جو ہے وہ دھبے تھے، خون کے نشانات تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے جو ہے وہ مقتولہ کی لاش جو ہے وہ برآمد کی، جو کہ قاتل نے خود نشاندہی کی کہ واش روم میں باٹب میں اس نے جو ہے وہ مقتولہ سارا انعام کی لاش جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی بھی وہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد قاتل نے آلہ قتل بھی برآمد کروایا جو اس نے صوفے کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ پولیس نے نہ صرف اس سے آلہ قتل برآمد کروایا بلکہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے لڑائی جھگڑے میں اپنی اہلیہ کو ایک جھگڑے کے نتیجے میں قتل کیا، جبکہ وہ اس کی اہلیہ نہیں تھی، وہ اس کو
طلاق دے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چالان میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو چیزیں اس سے برآمد کروائی گئی ہیں، اس میں نکاح نامے کی کاپی ہے جس کی رجسٹریشن جو ہے وہ چکوال سے ہوئی ہے، اور اس کی تصدیق بھی چکوال سے پولیس نے کروائی ہے۔ اس کے علاوہ 5 عدد پاسپورٹ کی کاپیز ہیں اور 5 عدد موبائل فون بھی پولیس نے برآمد کی ہیں۔ اس کے علاوہ سارا انعام کا ایک پرس برآمد ہوا ہے جس میں کچھ نقدی اور کچھ کارڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے ملزم کا جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے، اور سارا انعام کی جو خون آلود شرٹ وہاں سے ملی تھی اس کا بھی ڈی این اے کروایا گیا ہے، اور دونوں کے خون کا بھی فرازنگ بھی کروایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سب سے اہم چیز اس قتل کے مقدمے میں ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ سی سی ٹی وی کیمراز تھے، جو کہ ملزم نے سارا انعام کے پاکستان پہنچنے سے 2 روز قبل اپنے فارم ہاؤس سے اتار لیے تھے۔ لیکن سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس قتل کے مقدمے میں یہ ہے کہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمراز کی ڈی وی آر برآمد کر کے قبضے میں لے لی ہے۔ اب اس ڈی وی آر میں جو ہے وہ کیا چیزیں سامنے آئیں گی، یہ جب اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا تو اس سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ کیا کیا جو ہے وہ فارم ہاؤس کی تصاویر اور کون لوگ فارم ہاؤس کے اندر گئے ہیں، باہر آئے ہیں، ان کی تفصیلات جب سامنے آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک قتل کے مقدمے میں ایک قاتل کو سزا دلوانے کے لیے جو ثبوت درکار ہوتے ہیں وہ سب اس مقدمے میں سامنے آ چکے ہیں، اس لیے ملزم شاہنواز امیر پھانسی کی سزا سے کسی صورت بچ نہیں سکتا۔ لیکن اس کیس کی سماعت کے دوران جو سب سے بڑا انسانی المیہ دیکھنے میں آیا وہ سمینہ شاہ کے کردار تھا، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انہیں اس قتل سے بری الزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور کتنا سنگین جو ہے یہ جرم ہے کہ آپ کے کمرے کے ساتھ ایک گھر کے اندر کسی کی بیٹی کو آپ کا بیٹا جو ہے وہ قتل کر رہا ہے، بے دردی سے مار رہا ہے، اور آپ اپنے کمرے میں سکون سے سوئی ہوئی ہیں، اور آپ پولیس کو یہ بیان دیتی ہیں کہ مجھے تو کسی بات کا کچھ علم ہی نہیں ہوا، نہ ہی میرے کمرے میں کوئی آواز آئی، کاش کہ آپ اس وقت جا کر یہ چیز دیکھ لیتی، اسی وقت فون کر کے پولیس کو اطلاع دے دی جاتی، کسی کو بلا لیا جاتا تو ایک بے گناہ لڑکی قتل ہونے سے بچ جاتی۔ لیکن سمینہ شاہ نے اپنی یہ ذمہ داری بروقت ادا نہیں کی، اور پھر جو پولیس نے جو سب سے بڑا نقطہ اٹھایا اور عدالت نے بھی بار بار اس سوال کا جواب سمینہ شاہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جو وہ دینے میں ناکام رہیں، کہ قتل جو ہے وہ 9:12 پر ہوا، جبکہ پولیس جب وہاں پر پہنچی تو اس وقت 10:40 کا وقت ہو چکا تھا۔ تو تقریباً 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ سمینہ شاہ اس قتل کے بعد جو ہے وہ خاموش رہیں، اور انہوں نے وہ ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کیا جو ملزم کو فوری طور پر گرفتار کروانے کے لیے انہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کے دوران اب ان دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، بہت جلد اس کا ٹرائل شروع ہوگا، اور یہ دونوں ملزمان اپنے اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے، اور بیٹی کے قاتلوں کو سزا ملنے کے بعد سارا کے والدین بھی سکون کا سانس لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔